شام کے لیے اور خاص طور پہ خداوند کی پریزنس کے لیے جو ہمیشہ کی طرح ہمارے بیچ میں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کلام کی طرف چلوں، کچھ خاص اناؤنسمنٹس ہیں۔ ہماری اتوار کی میٹنگ کا جو ٹائم ہے وہ 6 بجے سے 8:30 بجے تک کا ہے۔ آپ ضرور وقت پہ آیا کریں۔ 6 بجے تک میرے خیال سے 2 یا 1 خاندان یہاں پر ہوتا ہے، 1 سے 2 خاندان۔ تو ابھی میں جبل علی میری کنونشن تھی، میں وہاں پہ ایز اے گیسٹ اسپیکر گیا ہوا تھا اور انہوں نے مجھے 3 بجے کا ٹائم دیا۔ آپ یقین کریں گے کہ میں 3:05 پہ ادھر تھا اور چرچ بھرا ہوا تھا، اور میں دیکھ کے اتنا خوش ہوا کہ 3 سے 5 کا ٹائم تھا اور پورے 3 بجے انہوں نے میٹنگ شروع کی اور چرچ پیک تھا، اور اس کے بعد بھی لوگ آ رہے تھے۔ تو میری آپ سے ہمبل ریکویسٹ ہے، پلیز آپ اس بات کو ضرور جو ہے وہ نوٹس کریں کہ ہمیں 6 بجے کا وقت ہے، 6:15 سے پہلے آئیں، 6:30 7:30 تک نہ آئیں، وقت پہ آئیں۔ ہمارا جو ٹائم ہے 6 سے 8:30 ہے۔ اس کے بعد ہم ہر جمعے کی شام کو 7 سے 9 اوپر ہمارا ہال، ہم وہاں پہ عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ ان عبادات کے اندر آئیں۔ خداوند اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے اور خدا اپنے لوگوں کو ہمت، قوت، طاقت اور زور عطا کرتا ہے۔ ہم اپنے کلام کی طرف چلیں گے۔ ہم نے 2 ہفتوں سے روحانی جنگ کے بارے میں سیکھنا شروع کیا۔ کتنے لوگ پہلے 2 پیغامات میں موجود تھے؟ اپنا ہاتھ کھڑا کریں۔ بڑے کم لوگ موجود تھے۔ اوکے، تو میں بتاتا چلوں جو آج فرسٹ ٹائم آئے ہیں کہ ہم پچھلے 2 ہفتوں سے روحانی جنگ کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور روحانی جنگ کا مضمون یاد رکھیں، موجودہ کلیسیا کی ضرورت ہے۔ آج بہت سارے ایماندار جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ ان کا دشمن کتنا زوراور ہے، اور اگر ہم اپنے دشمن کی طاقت کا اندازہ نہیں لگاتے تو یاد رکھیں ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم نے پچھلے ہفتے میں ابلیس کی حکومتوں کے 2 درجوں کے بارے میں سیکھا تھا، اور وہ 2 درجے تھے حکومت والے اور اختیار والے۔ ویری گڈ، حکومت والے اور اختیار والے۔ حکومت والوں کی میں نے آپ کو ذمہ داری بتائی تھی کہ حکومت والے کیا کرتے ہیں، کہ حکومت والے فرشتے جو ہیں وہ پوری دنیا کی حکومتوں کے ساتھ مل کر وہاں پر ابلیسی قوانین نافذ کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ قوم بنی اسرائیل کو خدا نے اپنے قوانین دیے، مگر آج بنی اسرائیل قوم کے اندر بھی ایسے ابلیسی قوانین ہیں جن کا بائبل میں ذکر نہیں ہے۔ تو یہ کون ہے جنہوں نے ان کو پرووک کیا کہ وہ یہ کام کریں؟ یہ وہی فرشتے ہیں جو حکومتوں کے ساتھ مل کر ابلیسی قوانین کو لیگلائز کرتے ہیں، اور جو اختیار والے فرشتے ہیں وہ ان حکومتوں والوں کے ساتھ مل کر لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر عمل درآمد کریں۔ یعنی جو کچھ ابلیسی قوانین لاگو کیے جاتے ہیں ان کو چلانے کے لیے اختیار والے جو فرشتے ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ اور آج ہم ابلیس کی حکومت کے 3 درجے کے فرشتوں کے بارے میں دیکھیں گے اور سیکھیں گے کہ وہ کون سے ہیں۔ میرا ذہن تو تھا کہ میں 3 اور 4 اکٹھے بیان کروں گا، لیکن بہت زیادہ ڈیٹیل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان ڈیٹیلز کو سمجھیں۔ آپ کو پتا ہو کہ موجودہ دنیا جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں اس کے اندر ابلیس کن کن ایریاز میں کیسے کیسے ہمیں جو ہے وہ مختلف طریقے سے ہمیں آزماتا یا ہمیں گناہ میں گراتا ہے۔ یاد رکھیں کہ بڑا اچھا لگتا ہے سب کچھ، اور بہت ساری باتیں ہمیں پتہ نہیں کہ یہ ابلیسی ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے کام خدا کی طرف سے ہیں، یہ سارے کے سارے کام ٹھیک ہیں۔ کچھ چیزیں کلچر کے ساتھ ہیں، یعنی سماجی طور پہ ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہماری رسم و رواج ہماری خاندانی ہیں، مگر وہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ روحانی جنگ کا حصہ اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میرے ساتھ نکالیں ہمارا مرکزی حوالہ افسیوں کا خط، اس کا 6واں باب، اور پڑھیں جی ذرا اس کی 12ویں آیت سے پڑھیں۔ کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں۔ جی بس، تو ہم نے پچھلی بار حکومت والوں اور اختیار والوں کے بارے میں دیکھا۔ آج ہم سیکھیں گے اس دنیا کی تاریکی کے، کن کے بارے میں؟ اس دنیا کی تاریکی کے حاکم۔ اور کس جگہ کی تاریکی کے؟
دنیا ورڈ یاد رکھنا ہے, دنیا کی تاریکی, یعنی یہ جو حاکم ہیں, یہ جو فرشتے ہیں, یہ دنیا کے اندر ہی کہیں نہ کہیں موجود ہیں. تو ہم نے فرسٹ پیغام میں کیا دیکھا تھا کہ ابلیس کی کنگڈم 3 جگہ پر ہے, آسمانوں میں, زمین پہ اور سمندروں کے اندر. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ تاریکی ہے کہاں پہ ہے, جہاں پہ یہ حاکم رہتے ہیں. تو آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اس دنیا کا نقشہ دیکھیں تو دنیا کے نقشہ کے اوپر 3 حصے پانی ہیں اور 1 حصہ خشکی ہے. ایسے ہی ہے, 3 حصے پانی ہے اور 1 حصہ خشکی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو 1 حصہ خشکی ہے یہ بھی زمانہ ابتدا میں, یعنی جب یہ دنیا نہیں بنی تھی, یہ حصہ بھی پانیوں میں تھا. یعنی یہ جو پلینٹ ارتھ ہے جس میں ہم رہتے ہیں, ایک زمانہ میں یہ سارا کا سارا پانی تھا, خشکی نہیں تھی, صرف پانی تھا. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے پیدائش کی کتاب کا, اگر ہم مطالعہ کریں پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب, تو وہاں پہ لکھا ہے کہ اور زمین سنسان اور ویران تھی اور گہراؤ کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. تو زمین سنسان اور ویران اور گہراؤ پر اندھیرا, علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ ابلیسی قوتوں کا قبضہ تھا پوری پلینٹ ارتھ کے اوپر, جو لکھا گیا ہے کہ گہراؤ پر اندھیرا تھا, زمین ویران اور سنسان تھی, گہراؤ پر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. اور یہ جو پانی کی سطح تھی, یہ سمجھ لے کہ جو زمین گول ہے تو چاروں طرف پانی ہی پانی تھا. اور اگر ہم پیدائش کی کتاب پڑھیں تو پیدائش کی کتاب پہلے باب کی 9ویں آیت نکالیں جی, وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ان پانیوں کے اندر سے خشکی کو یعنی زمین کو نکالا. پڑھیں ذرا 9ویں آیت, پیدائش کی کتاب پہلا باب 9 آیت. اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کہ خشکی نظر آئے, اور ایسا ہی ہوا. اور خدا نے ہاں جی, کیا نظر آئی جی؟ خشکی نظر آئی, یعنی زمین جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں اس کی بات کی گئی ہے کہ خشکی نظر آئے, یعنی جہاں پہ ابھی ہم رہ رہے ہیں یہ زمین یا یہ جو خشکی ہے یہ خدا نے پانیوں میں سے نکالی. تو آپ جانتے ہیں کہ آج کے زمانہ میں بھی اس دنیا کا سب سے تاریک ایریا سمندر کی تہ, جہاں پہ جب پیک ٹائم ہوتا ہے سورج کا, یعنی جب 12 بجے ہوتے ہیں سورج کا, اس وقت بھی اگر آپ سمندر کی گہرائی میں جائیں تو وہاں پر ڈارکنیس ہے. بھائی فاروق ذرا لگائیں ایک ویڈیو میں نے جو آپ کو بھیجی تھی جلدی سے, یہ 3 منٹ کیا لیکن اس کو تھوڑا تھوڑا آگے کرنا, آپ نے بتاؤں گا آپ نے کہاں سے آگے کرنا. یہ آپ دیکھیں, کچھ لوگوں کو شاید انڈرسٹینڈنگ نہ ہو, میں نے اس کے لیے یہ ویڈیو ایک ریکارڈ کیا, اس کو آپ دیکھیں کہ یہاں پر دیکھیں کہ پانی کے, یہ دن کا ٹائم ہے, یہ دن کا ٹائم ہے. والیوم کھول سکتے ہیں اس کا؟ کوئی بات نہیں, تھوڑا آگے کریں اس کو. بیٹے ذرا لائٹ بند کریں 1 منٹ. تو یہ 2 سائنٹسٹ ہیں جو کہ دن کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ یہ نیچے جائیں گے, اور یہ پتہ ہے یہ صرف 500 فیٹ کی گہرائی تک جا رہے ہیں نیچے, اس سے زیادہ نہیں جا رہے, اور 500 فیٹ کی گہرائی پہ بھی سورج نہیں ہے. یہ دیکھیں دن کے ٹائم یہ جا رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ سورج کا ٹائم تھا جب یہ گئے ہیں, اور ابھی آپ دیکھیں جب یہ 500 فٹ کی گہرائی تک جائیں گے وہاں پر تاریکی ہے.
اوکے یہ دیکھیں, یہ دن کا ٹائم ہے, یہ جو لائٹ نظر آ رہی ہے یہ جس کیا اس کو بولتے ہیں سمرین ہے, یہ جس کے اندر گئے ہیں, یہ اس کی لائٹ نظر آ رہی ہے. دیکھیں یہ گہری تاریکی ہے, اور یہ دن کے ٹائم نیچے گئے ہیں, اور یہاں پر گہری یہ 500 فٹ کی گہرائی ہے صرف. بس کر دیں, آگے چلتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر گہری تاریکی ہے, اور یہ جو تاریکی کے حاکم ہم جن کے بارے میں سیکھ رہے ہیں, یہ تحقیق کے مطابق سمندر کی گہرائیوں میں گہری تاریکیوں میں رہتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کی جو سب سے بڑی کنگڈم ہے وہ سمندروں کے اندر ہے, جس کو سیٹنز میرین کنگڈم کا نام دیا جاتا ہے. کتنے لوگوں نے دی پائرٹس آف کریبین دیکھی ہے مووی؟ جن جن لوگوں نے دیکھی ہے ان کو پتا ہوگا اس کے اندر ابلیس کی پوری کنگڈم دکھائی گئی ہے. کون سی؟ جو سمندروں کے اندر ہے. سمندروں کے اندر جو اس کی کنگڈم ہے اس کو دکھایا گیا ہے, اور ابلیس کی جو کنگڈم جس کو سیٹن مرین کنگڈم کہا جاتا ہے, وہ سمندری بادشاہت سب سے بڑی اور سب سے طاقتور وہ اس کی کنگڈم کا حصہ ہے, جہاں پر یہ تاریکی کے حاکم رہتے ہیں. اور یہ تاریکی کے حاکم جو ہیں, یہ علماء کے مطابق ان کا کام کیا ہے, اس دنیا کے اندر ہر طرح کی تاریکی کے کام کو پروموٹ کرنا, اور ان کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ دنیا میں زناکاری اور حرام کاری کو پروموٹ کرنا ہے. اور آپ جانتے کہ یہ اپنی مرضی سے ان گہری تاریکیوں میں نہیں رہتے, یہ ان کی اپنی وش نہیں ہے کہ انہوں نے یہ حصہ چوز کیا, بلکہ تحقیق کے مطابق یہ خدا کی طرف سے سزا کے اندر قید کیے گئے ہیں. اور نوح کے اگر آپ ہنوک کی کتاب کا مطالعہ کریں تو ہنوک کی کتاب کے مطابق جب نوح کا طوفان آیا تھا تو نوح کے طوفان میں جتنے لوگ مارے گئے تھے, تحقیق یہ بتاتی ہے کہ وہ ہائبرڈ نسلیں تھیں, یعنی وہ آدھے انسان تھے اور آدھے فرشتے تھے. کیوں؟ کیونکہ پیدائش 6 باب کے مطابق جو لکھا ہے کہ خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں سے شادی کی. جو خدا کے بیٹے تھے یہ گرائے ہوئے فرشتے تھے جنہوں نے ایک ایسی نسل پیدا کی جن کو جبار اور اناکیم کہا گیا, جو پیور انسان نہیں تھے. ورنہ یاد رکھیں خدا اتنا بے رحم نہیں ہے کہ وہ صرف نوح کو اس نے بچایا تھا. تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ان فرشتوں نے اس زمانہ کی دنیا کے ہر ایک شخص کو بگاڑ دیا تھا, وہ ساری کی ساری نسل خراب کر دی تھی. اور چونکہ جنسی کرپشن بہت زیادہ بڑھ گئی, خدا نے یہ ارادہ کیا کہ وہ ان کو سزا دے, اور خدا نے دنیا کا اختتام کیا. اور کہا جاتا ہے کہ وہ جو اسپرٹس تھیں جو نوح کے طوفان کے اندر جو لوگ مرے, ان کی جو اسپرٹس تھیں ان پہ ابلیس کا قبضہ ہوا, ابلیس نے ان پہ قبضہ کیا, اور خدا نے ان کو جو تھا وہ تاریک غاروں میں سزا کے طور پر بند کیا ہے, جن کو پالوس رسول کہتا ہے تاریکی کے حاکم. نکالیں ایک حوالہ, یہودا کا خط, اس کا 1 ہی باب ہے, پڑھیں ذرا اس کی 6 اور 7 آیت. کیا لکھا ہے؟ اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا, ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے. ہاں جی, تو یہ ان کو سزا کے طور پر رکھا ہے. اور وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان فرشتوں نے انسانوں کے ساتھ مل کر جنسی کرپشن کی تھی, اور یہ فرشتے مرنے کے بعد بھی یہ جو اسپرٹس تھیں انہوں نے دنیا کے اندر بہت زیادہ کرپشن شروع کی. آپ کو یاد ہونا چاہیے سدوم اور امورا کے اندر سیم جنسی کرپشن تھی جس کے باعث خدا نے ان کو تباہ کیا تھا. اور یہودا آگے اسی بات کو بولتا ہے. اس کو آپ دوبارہ پڑھ لیں جی, ذرا 6-7 دوبارہ پڑھیں. اور جن فرشتوں نے اپنی حکومت کو قائم نہ رکھا بلکہ اپنے خاص مقام کو چھوڑ دیا, ان کو اس نے دائمی قید میں تاریکی کے اندر روز عظیم کی عدالت تک رکھا ہے. اسی طرح سدوم اور امورا اور ان کے آس پاس کے شہر جو ان کی طرح حرام کاری میں پڑ گئے اور غیر جسم کی طرف راغب ہوئے, ہمیشہ کی آگ کی سزا میں گرفتار ہو کر
جائے عبرت ٹھہریں۔ جی ہاں، تو یہاں پر ہمیں اس حوالہ کے اندر کلیئر ایویڈنس ملتا ہے کہ یہ فرشتے جو تھے، یہ تاریکی کے حاکم جو ہیں، یہ جنسی کرپشن میں انوالو تھے۔ انہوں نے اپنے اصل مقام کو فرشتوں کو جنسی کرپشن کے لیے خدا نے نہیں بنایا تھا۔ ایون جو گرائے ہوئے فرشتے تھے ان کی بھی یہ کوالیفیکیشن نہیں تھی، لیکن انہوں نے خدا کے منصوبے کو خراب کرنے کے لیے، خدا کی اس منصوبے کو جو اس نے انسان کے لیے بنایا تھا ان کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے جنسی کرپشن کی، اور خدا نے، اور یہ لیجنز ہیں، یہ لیجنز ہیں، ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ یہ لیجنز ہیں، یہ کوئی 100 200 300 500 لاکھوں نہیں، یہ کروڑوں کے حساب سے یہ اسپرٹس ہیں جو کہ سیٹن مرین کنگڈم کے اندر ہیں، جو اس پوری دنیا میں اس وقت بھی زناکاری اور حرام کاری کو پروموٹ کرتے تھے، اور آج کی ڈیٹ میں بھی ان اسپرٹس کا یہی کام ہے۔ جو مرین اسپرٹس ہیں، کبھی اس کی آپ سرچ کریں تو جو مرین اسپرٹس ہیں وہ صرف اور صرف دنیا کے اندر یہ اسپرٹس جو تاریخی کے کام کرتی ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے، جو میں خدا آف کورس خدا کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، جو دنیا دار لوگ ہیں ان میں بہت سی عورتوں کے روحانی ہسبینڈ اور بہت سے مردوں کی روحانی وائفز ہوتی ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور وہ کون ہے؟ یہ میرین اسپرٹس ہیں، یہ جو اس دنیا کے اندر انسانی کرپشن کو جو ہے وہ پروموٹ کرتی ہیں، اور ان کا کام یہی ہے کہ یہ ہر طور سے اس دنیا کے اندر گناہ۔ آپ جانتے ہیں آدم حوا نے نافرمانی ضرور کی تھی، آدم حوا نے نافرمانی ضرور کی تھی، مگر وہ زناکاری اور حرام کاری کے بارے میں نہیں جانتے تھے۔ یہ فرشتے جو تھے انہوں نے نسل انسانی کو یہ کام متعارف کروایا ہے۔ پڑھیں ذرا، پڑھ لیں پیدائش کی کتاب اس کا 6واں باب، پڑھیں ذرا اس کی پہلی آیت سے 8ویں تک پڑھ لیں ذرا جلدی سے۔ جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں پیدا ہوئیں، تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں، اور جن کو انہوں نے چنا ان سے بیاہ کر لیا۔ تب خداوند نے کہا، میری روح انسان کے ساتھ ہمیشہ مزاحمت نہ کرتی رہے گی، کیونکہ وہ بھی تو بشر ہے، تو بھی اس کی عمر 120 برس کی ہوگی۔ ان دنوں میں زمین پر جبار تھے، اور بعد میں جب خدا کے بیٹے انسان کی بیٹیوں کے پاس گئے تو ان کے لیے ان سے اولاد ہوئی۔ یہی قدیم زمانہ کے سورما ہیں جو بڑے نامور ہوئے ہیں۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی، اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا اور دل میں غم کیا۔ اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوں۔ جی ہاں، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان فرشتوں نے اگر آدمی کی بیٹیوں سے شادی کی تو خدا کیوں معلول ہو رہا ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا، خدا کیوں معلول ہو رہا ہے یا خدا کیوں برا منا رہا ہے؟ کیونکہ یہ کام خدا نے ان کو نہیں دیا تھا۔ یہ ابلیس نے جنسی کرپشن سٹارٹ کی، ابلیس نے آدم کی نسل خراب کی، ابلیس نے نسل انسانی کو برباد کیا، اور صرف نسل انسانی نہیں بلکہ خدا نے پرندے، رینگنے والے جانور، زمین کی ہر ایک چیز برباد کر دی، کیونکہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ہر ایک چیز جو تھی وہ ان فرشتوں کے قبضہ میں چلے گی۔ اگر ہم 12ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بشر نے زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا۔ تو ہر ایک مخلوق جو تھی، چاہے وہ جانور تھے، چاہے وہ درندے تھے، چاہے وہ مچھلی مخلوق تھی، جو سمندری مخلوق تھی، یا انسان تھے، وہ سب کے سب ان اسپرٹس کے قبضہ میں چلے گئے۔ اور کیا ہوا کہ خدا مجبور ہو گیا کہ اس نے صرف نوح کے خاندان کو بچایا، باقی پوری زمین کو برباد کر دیا۔ اور جب پوری زمین برباد کر دی گئی تو تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ابلیس نے ان تمام اسپرٹس کے اوپر جو تھا وہ قبضہ کر لیا۔ اور ایک اور خاص بات سنیں، تحقیق یہ بھی بتاتی ہے کہ پچھلے 70 سالوں سے، کب سے؟ 70 سالوں سے، جب سے انٹرنیٹ اس دنیا میں آیا ہے، یہ فرشتے بڑی تیزی کے ساتھ زناکاری، بدکاری کو دوبارہ سے پروموٹ کر رہے ہیں۔ ایک لمبا عرصہ یہ چیزیں سنبھلی رہی ہیں، مگر پچھلے 70 سال سے، جو انٹرنیٹ کی تاریخ ہے وہ 70 سال کی ہے، اور پچھلے 70 سال سے یہ کام دوبارہ بڑھ گیا ہے۔ اور اس کو آپ بائبل میں سے پتہ کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ یسوع مسیح نے ایک بات بولی تھی، یسوع مسیح نے اپنی
آمد کے زمانہ کو نوح کے زمانہ سے تشبیہ دی تھی. نکالیں متی کی انجیل اس کا 24 باب, پڑھیں ذرا اس کی 36 آیت سے 44 آیت تک. متی 24 36 سے 36 سے 44. لیکن اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا, نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر صرف باپ. جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ہی. نوح کے زمانے میں کیا ہوا تھا؟ بدی بہت بڑھ گئی تھی, زناکاری بہت بڑھ گئی تھی, حرام کاری بہت بڑھ گئی تھی. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ خدا نے زمین پر نظر کی تو ہر بشر نے اپنا طریقہ بگاڑ لیا تھا. آج کا زمانہ انٹرنیٹ کی وجہ سے بدی پھر بہت بڑھ گئی ہے. پچھلے 70 سالوں سے انہی قوتوں نے, یہ جو تاریخی کے حاکم ہیں, آپ کو پتا ہے, آپ سمجھتے ہوں گے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ابلیس کے قبضہ میں ہے. جس انٹرنیٹ کو ہم یوز کرتے ہیں وہ ابلیس کے قبضہ میں ہے. آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ کہاں سے آپریٹ ہوتا ہے؟ 2 جگہ سے. انٹرنیٹ کی جتنی جو وائرنگ یا فائبر جو پتا کہاں پہ ہیں؟ سمندروں کی تہہ میں. بھائی فاروق آپ کہیں جا رہے ہیں؟ ہاں جی, اچھا یہ ذرا کر لیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں پکچر. آپ دیکھیں پوری دنیا کا میں نے میپ اس میں رکھا ہے, اور آپ دیکھیں کہ پوری میپنگ کے اندر انٹرنیٹ کی جتنی وائر پوری دنیا میں وہ سمندروں کی تہہ میں ہے. اور دوسری جگہ پتا کہاں سے آپریٹ کرتا ہے ابلیس؟ سیٹلائٹ سے, اسپیس شپ کے اندر, وہاں پہ بھی ابلیس کی حکومت ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیٹ ہم یوز کر رہے ہیں وہ سب کا سب ابلیسی کام ہے. یہ سب چیزیں ابلیس کے قبضہ میں ہیں. اور ہم جو انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے ہم انٹرنیٹ کا 1% بھی نہیں یوز کرتے. یہ یوٹیوب, فیس بک اور یہ ساری چیزیں 1% بھی نہیں ہے. 99% انٹرنیٹ کا جو استعمال ہے وہ ابلیس کرتا ہے. بھائی فاروق ذرا لگائیں, میں نے آپ کو بھیجی تھی میپ, بھیجے تھے میں نے آپ کو. فرسٹ میپ کھولیں ذرا. اچھا نہیں, یہ نہیں, دوسرا, سوری, ایک اور کھولیں. یہ نہیں, بند کریں. دوسرا فولڈر کھولیں ذرا. یہ بھی نہیں. میں نے آپ کو ایک اور پکچر بھیجی تھی, اس کو بند کریں. یہ بھی نہیں, ایک اور تھا. ہاں جی, یہ بالکل, یہ کھولیں, پہلی والی کھولیں. یہ دیکھیں, آپ کو پتا ہے یہ جو ایریا گرے نظر آ رہا ہے یہ ساری خشکی ہے. اور یہ جہاں پر ساری وائرنگ یہ نظر آ رہی نا آپ کو, یہ سارا سمندر ہے. یہ سارا سمندر ہے. اور دنیا کے, اچھا یہ دیکھیں, دنیا کے یہ دیکھیں, یہ سمندر کی تہہ میں جتنی بھی ان کی فائبرز ہیں یا وائر جو ہیں ساری سمندر کی تہہ میں ہیں. واپس ذرا میپ کی طرف آئیں تو آپ دیکھیں یہ جو آپ کو سویڈن, فن لینڈ, ناروے, پولینڈ, جتنا یہ سارا زمین ہے. اور جتنا ایریا یہ کلر, یہ سارا کا سارا سمندر ہے. اور یہ ساری وائرنگ کہاں پہ ہے؟ یہ سمندروں کے اندر ہے. یعنی جو نیٹ ورکنگ آپ تک پہنچتی ہے, انٹرنیٹ جو ہے وہ ابلیس سے قبضہ میں ہے. اور آپ کے لیے ایک شاکنگ بات ہوگی کہ ہم 70 سال سے انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں, پر سیٹن مرین کنگڈم کے اندر ہزاروں سالوں سے انٹرنیٹ یوز ہوتا ہے. اور یہ وہ فرشتے جو حکومت والے ہیں, انہوں نے 70 سال پہلے ان چیزوں کو یہ دیکھیں, اس میں زیادہ کلیئر آ گیا, دیکھیں یہ وائٹ ایریا سارا زمین ہے, خشکی ہے. اور جتنا بلو ہے یہ پانی. اور دیکھیں وائرنگ کہاں پہ ہے؟ ساری پوری دنیا کی وائرنگ جو ہے یعنی سمندروں کے اندر ہے. وائٹ والا ایریا سارا خشکی ہے, یہ میپ ہے. اور جتنی یہ کلر وائرنگ ہے یہ سمندروں کے اندر ساری وائرنگ ہے. اور یہ ابلیس جو ہے اس کو یوز کرتا ہے. اور ڈیمنز آف ٹیکنالوجی بھی ہیں. یہ کیسی بات ہے؟ آپ ریسرچ کریں, آپ حیران ہو جائیں گے. ڈیمن آف ٹیکنالوجی ہیں جنہوں نے, یہ جو ڈیمنز, جو ٹیکنالوجی کے ڈیمنز ہیں, یہ ہزاروں سالوں سے اپنی کنگڈم کے اندر. آپ ذرا ویسے بات کو ذرا سوچیں کہ آپ یہاں سے ایک SMS کرتے ہیں اور US میں بندے کو پہنچتا ہے. غیبی چیز نہیں ہے؟ مجھے بتائیں, ہمیں چونکہ ایکچولی انڈرسٹینڈنگ ڈفرینٹ ہے. سوچیں آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ ایک بندے کو میسج ڈال رہے ہیں, وہ US میں کہتا ہے یس ہیلو, اس کو سمجھ آ گئی ہے. اب ہمارے لیے ایکچولی چونکہ کبھی ہمیں ایکسپلین نہیں کی گئی بات, تو ہمارے لیے یہ ایک نارمل چیز ہے. لیکن یاد رکھیں یہ سارا کا سارا جو نیٹ ورکنگ سسٹم ہے یہ ابلیس سے قبضہ میں ہے.
ڈیمن آف ٹیکنالوجی کے ہیں وہ بڑا اس کو ان کے پاس پورا سسٹم ہے اس کا, اور وہ اپنی کنگڈم کو انٹرنیٹ سے آپریٹ کرتا ہے. ان کا ہمارے پاس اسے فاسٹسٹ کتنا ہوگا 1000 MB, ان کے تھاؤزنڈ MB کے ان کے نیٹ ہوں گے, اور اس کا ایک پورشن انہوں نے اس دنیا میں دیا جس کو ہم یوز کرتے ہیں. نو ڈاؤٹ ایماندار لوگ جو ہیں وہ اس انٹرنیٹ کا بڑا پازیٹیو یوز کرتے ہیں, اور اس پازیٹیو یوز کے وسیلہ سے وہ خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہیں. مگر آپ اگر ابلیس کے کاموں کو انٹرنیٹ پہ دیکھیں تو ڈارک ویب یا اس قسم کے اور بے شمار ویب سائٹس ہیں جس پہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہر طرح کی اسمگلنگ ہے. ایسی گیمز ہیں بچوں کے لیے جس پہ بچے کو اینڈ پہ خودکشی کروا لیتے ہیں. ایک گیم آئی تھی کچھ سال پہلے بلو شارک کے نام سے, بلو ویل, اس کے اینڈ پہ کیا تھا, وہ بچہ اس لیول تک اس کو لے گیا تھا کہ بچہ خودکشی کر لیتا تھا. تو یہ ساری باتیں یاد رکھیں, یہ اس کے پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ تاریکی کے حاکم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تاریکی کے حاکم جو ہیں یہ, اور آپ کو پتہ ہے جو سسٹم, جو انٹرنیٹ سسٹم ہے جس کو سمندروں کی تہہ میں بچھایا گیا, اس کا نام ہے گلوبل سب میرین انٹرنیٹ کیبل میپنگ سسٹم. یہ سمندروں کے اندر سارا اس کا نیٹ ورک ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں بڑی نارمل ہیں. ہاں ہمارے لیے نارمل اس وقت ہوں گی اگر ہم اس کا پازیٹیو استعمال کریں گے, مگر افسوس کی بات ہے کہ انٹرنیٹ کا موجودہ دور کے اندر جو ہے وہ بڑی بری طرح استعمال ہو رہا ہے. انٹرنیٹ کے وسیلہ سے ابلیس نے بری طرح سے اس دنیا کو اپنے قبضے میں کیا ہوا ہے. اور جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ تاریکی کے حاکم کرتے کیا ہیں, تاریکی کے حاکم میں نے کیا بتایا تھا, یہ اس دنیا پہ زناکاری اور حرام کاری کو پروموٹ کرتے ہیں. آپ آج دیکھیں انٹرنیٹ کے اوپر سب سے زیادہ کام جو ہے وہ آج بھی حرام کاری اور بدکاری ہے. اور پھر ایک اور تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جو ملک یا جو شہر سمندر کے نزدیک ہوتا ہے وہاں پہ زیادہ بدکاری ہوگی. اب نکائیں بھائی فاروق جو میں نے آپ کو بھیجے تھے نا میپس, یہ دیکھیں ہم کہتے ہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ بدکاری لاس اینجلس US کے اندر ہوتی ہے. ذرا لاس اینجلس کا میپ لگائیں جی, پہلا میپ اسی کا تھا. ابلیس کو اچھا نہیں لگا, اس نے اڑا دیا سسٹم. بھائی فرق فوراً دعا کریں لیپ ٹاپ کے اوپر. نہیں لیپ ٹاپ پہ کریں, انٹرنیٹ پہ نہیں دعا کریں, لیپ ٹاپ پہ کریں. تو میں نے بھائی فاروق کو میپ بھیجے ہیں. ایون آپ دیکھیں UAE کے چاروں طرف کیا ہے, سمندر ہے. لاس اینجلس کی چاروں طرف سمندر ہے. نیدرلینڈ ایمسٹرڈیم کو دیکھیں, اس کی چاروں 3 حصوں میں اس کا سمندر لگتا ہے. یہ دیکھیں جی لاس اینجلس, دیکھیں یہ سارا ایریا سمندر سے کورڈ ہے. میں نے پکچر کاٹی, اس کے چاروں طرف سمندر تھا. اگلی پکچر لگائیں گے ذرا. یہ دیکھیں یہ تھائی لینڈ ہے, تھائی لینڈ کے چاروں طرف سمندر ہے. سب سے زیادہ بدکاری لاس اینجلس کے بعد تھائی لینڈ میں. ہانگ کانگ کو دیکھیں, آگے جائیں جی, دبئی کو دیکھیں, ٹھیک ہے جی, آگے جائیں, ٹھیک ہے. تو جتنے ملک اور جتنے شہر سمندر کے پاس ہوتے ہیں وہاں پہ یہ اسپرٹس بڑی تیزی سے کام کرتی ہیں. اور کام ان کا کیا ہے, ان کا کام ایک ہی یاد رکھیں, زناکاری اور بدکاری کو پروموٹ کرنا. اور یہ اسپرٹس ہمیں لگتا ہے کہ دبئی بڑا جی وہ لبرل ہے, بڑا آگے ہے, یہ سب ابلیسی کام چل رہے ہیں. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں ان جگہوں پر بھی اپنے کلام کی قوت سے بھرا ہوا ہے. ہاللیلویا. ہم کلام کو جانتے ہیں, ہم کلام کی سچائیوں کو جانتے ہیں, ہمیں پتہ ہے ابلیس کے منصوبے کیا ہیں, اور جب ہم اس کے منصوبوں کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم قوت پاتے ہیں. آپ جانتے ہیں جو ہم بچے دیکھتے ہیں بڑے شوق سے لٹل مرمیڈ, یہ کیا ہے, یہ میرین سپرٹ ہے. لیوائتھن کیا ہے, میرین سپرٹ ہے. لٹل مرمیڈ کو ابلیس نے بڑی خوبصورتی سے بچوں کو انٹروڈیوس کروایا. آپ جانتے ہیں کہ لٹل مرمیڈ کا جو میل ورژن ہے اس کا بائبل میں ذکر ہے, یہ فلسطینیوں کا خدا تھا, اس کا نام تھا دجون. یہ وہ خدا تھا جہاں پر جب عہد کا صندوق فلسطین چھین کے لے گئے, اور فلسطین جو تھے انہوں نے دجون کے پاس جا کے عہد کا صندوق نکال اور لکھا کہ دجون جو تھا وہ اس کے آگے گر گیا. وہ جو دجون تھا اس کی جو ٹیل تھی وہ
وہ فش کی طرح کی ڈل تھی, وہ میل ورژن تھا. اب لگائیں بھائی فاروق وہ تصویر جو میں نے آپ کو بھیجی تھی, یہ جو ہم لٹل مرمڈ کہتے ہیں, یہ اس کی میرین اسپرٹ ہے یہ. اور یہ ہم بچوں کو بڑے شوق سے ان کے کارٹون دکھاتے ہیں. اور یہ دیکھیں, یہ دجون تھا, اس کا بائبل میں ذکر ہے, سلاطین کتاب میں پڑھیں آپ. اس کو داؤد نے جو تھا ان کے حواریوں کو مارا تھا. آگے کرنے جی پکچر ایک اور, یہ دیکھیں, یہ عہد کا صندوق ہے اور یہ اس کے پاس گرا ہوا ہے. یہ میرین اسپرٹ تھی, یہ اس کا میل ورژن ہے. تو یہ جو لٹل مرمڈ کی ہم بات کرتے ہیں نا اکثر, نکال لیں, پڑھ لیں ذرا, نکالیں پہلا سیموئل اس کا 5 باب, پہلا سیموئل 5 باب پڑھیں ذرا, اس کی پہلی 3 آیات. یہاں پہ ہمیں دجون کا ذکر ملتا ہے. اور فلسطینیوں نے خدا کا صندوق چھین لیا اور وہ اسے ابن عزر سے اشدود کو لے گئے, اور فلسطی خدا کے صندوق کو لے کر اسے دجون کے گھر میں لائے اور دجون کے پاس اسے رکھا. اور اشدودی جب صبح کو سویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے اوندے منہ زمین پر گرا پڑا ہے. تب انہوں نے دجون کو لے کر اسی کی جگہ اسے پھر کھڑا کر دیا. پھر وہ جو دوسرے دن کی صبح کو سویرے اٹھے تو دیکھا کہ دجون خداوند کے صندوق کے آگے اوندے منہ زمین پر گرا پڑا ہے, اور دجون کا سر اور اس کی ہتھیلیاں دہلیز پر کٹی پڑی تھیں. فق دجون کا دھڑ ہی دھڑ رہ گیا تھا. اس لیے دجون کے پجاری اور جتنے دجون کے گھر میں آتے ہیں آج تک اشدود میں دجون کی دہلیز پر پاؤں نہیں رکھتے. جی بس, تو یہ جو ہم نے پکچرز دیکھی تھی یہ دجون کی پکچر تھی. لٹل مرمڈ کا یہ میل ورژن ہے جو میرین اسپرٹس ہیں. تو یاد رکھیں کہ ابلیس بڑی خوبصورتی سے وہ آپ کے گھروں کے اندر مختلف اسپرٹس کو لے کر آتا ہے, اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کن ٹوائز کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ہمارے بچے کون سے کارٹون دیکھ رہے ہیں. یہ سارا ابلیسی کام دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ, اور وہ بڑا ہمیں فیسینیٹ کرتا ہے, بڑا اچھا لگتا ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں, ہمارے لیے وہ عام باتیں ہیں. یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ ابلیس کی جو سمندروں میں کنگڈم ہے یہ اس کا حصہ ہیں. اور میں بتاتا چلوں بار بار کہ ان کی ذمہ داری تھی لسٹ اور حرام کاری اور زناکاری کو پروموٹ کرنا. آپ جانتے ہیں سلیمان بادشاہ جس کی حکمت کے بارے میں یسوع مسیح خداوند نے تعریف کی کہ سبا کی ملکہ سلیمان کی حکمت کو دیکھنے کے لیے آئی. آپ جانتے ہیں سلیمان بادشاہ جو حکمت سے معمور بادشاہ تھا وہ بھی ان میرین اسپرٹ کا شکار ہو کر زناکاری اور خطا کاری میں پڑا, اور اس نے اپنے خدا کے چھوڑ کے ان خداؤں کی پوجا کی. نکالیں ذرا پہلی سلاطین اس کا 11واں باب, پہلی سلاطین فرسٹ کنگ چیپٹر 11 ورس 1-4. اور سلیمان بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے یعنی موابی, امونی, ادومی, سیدانی اور ہتی عورتوں سے محبت کرنے لگا. یہ ان قوموں کی تھی جن کی بابت خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ تم ان کے بیچ نہ جانا, نہ وہ تمہارے بیچ آئیں, کیونکہ وہ ضرور تمہارے دلوں کو اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر لیں گی. سلیمان انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا, اور اس کے پاس 700 شہزادیاں اس کی بیویاں اور 300 حرمیں تھیں, اور اس کی بیویوں نے اس کے دل کو پھیر دیا. کیونکہ جب سلیمان بڈھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا, اور اس کا دل خداوند اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا جیسا اس کے باپ داؤد. جی بس, تو یہ جو اسپرٹس تھیں, اب سوچیں کہ سلیمان بادشاہ کی حکمت کی داد دی جاتی ہے. یسوع مسیح کی ذات الہی اس کی حکمت کی بات کرتی ہے, تو اگر اس جیسے شخص جو حکمت سے معمور تھا اس کو یہ اسپرٹس, یہ میرین اسپرٹس تھیں ساری, وہ ڈسٹرب کر سکتے ہیں, تو سوچیں میں اور آپ ہمیں کتنی ضرورت ہے یسوع مسیح کے خون کی. ہیلیلویا, ہمیں کتنی ضرورت ہے کہ ہم ان تمام چیزوں سے اویئر ہوں اور ہم ان تمام چیزوں کو سمجھیں. پھر میرین اسپرٹس میں نے آپ کو بتایا لٹل مرمڈ یا دجون جو میں نے بتایا, اس کے علاوہ لیوائتن جس کو ایوب کی کتاب میں اور اس میں زبوروں کے اندر لویاتان کہا گیا ہے, انگلش میں لیوائتن ہے. اس کے بعد پائتھن, یہ بھی ایک اسپرٹ ہے جو مخالفت کی ہے. یہ سب جو اسپرٹس ہیں یہ ساری میرین اسپرٹس ہیں, اور یہ اس دنیا کے اندر موجودہ دور میں بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح کا دن نزدیک ہے. یسوع مسیح کا دن نزدیک ہے. ہمیں اپنے انٹرنیٹ کے یوز کے اوپر بڑی گہری نگاہ رکھنی ہے.
میں اس بارے میں آج کل فرائیڈے کو بھی پریچ کر رہا ہوں, جسٹیفیکیشن ٹو گلوریفیکیشن کے اندر, کہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی میں سینٹیفیکیشن کے عمل کو, یعنی پاکیزگی کے عمل کو قائم رکھنا ہے. ہمیں تقدیس کے عمل میں سے گزرنا ہے. ہمیں ابلیس کے منصوبوں کو سمجھنا ہے کہ وہ کہاں کہاں پہ ہمیں ناپاک کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے ایک بات بولی تھی کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تم زنا نہ کرنا, لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کسی نے کسی عورت کو بری نگاہ سے دیکھا اس نے اپنے دل میں. تو آج آپ کو پتا ہے بے شمار دنیا صرف دیکھ کے زنا کرتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر. میری بیٹیاں اور بہنیں بیٹھی ہیں, میں کھل کے بات نہیں, لیکن آپ سمجھیں میں کیا بات کر رہا ہوں. ان اسپرٹ, یہ ساری اسپرٹس ہیں. کون سی اسپرٹس ہیں جو پرووک کرتی ہیں آپ کے ذہن کو ان کاموں کے لیے؟ میرین اسپرٹس, لسٹ کی اسپرٹس, زناکاری کی اسپرٹس, حرام کاری کی اسپرٹس, جو اس دنیا میں بڑی 70 سالوں سے بڑی تیزی سے انہوں نے کام شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح کا دن نزدیک ہے. اس لیے ہمیں ابلیس کے سارے منصوبوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ ابلیس کہاں کہاں سے ہم پہ اٹیک کر کے ہمیں پوائزن کرتا ہے, ہمیں ناپاک کرتا ہے, ہمیں خداوند کی پریزنس سے باہر نکالتا ہے. ہمیں ان تمام, اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں, میرا دل شکر گزاری سے بھرا کہ میں نے لاسٹ ایئر بھی فرائیڈے سروس کے اندر میں نے یہ پیغام دیا تھا, اور ٹیسٹامنیز آئیں, کچھ لوگوں نے اپنا انٹرنیٹ کا یوزج چینج کیا, گواہی دی کہ پیسہ میں نے یہ کام تھے, ان کو میں نے ریموو کیا سسٹم سے. ہمیں لگتا یہ کہ فیس بک واقعی بہت اچھی چیز ہے, لیکن فیس بک کے اندر ایسے ایلیمنٹس اس نے ڈال رکھے ہیں, انسٹاگرام پہ ایسی چیزیں ڈال رکھی ہیں کہ وہ آپ کے ذہن کو ایک دم لسٹ کی طرف لے کے جائیں گے. یہ کون سی اسپرٹس ہیں جو کام کر رہی ہیں؟ یہ تاریکی کے حاکم ہیں. یہ 2 جگہ پہ خوش رہتے ہیں. تاریکی کے حاکم 2 جگہ پہ خوش رہتے ہیں. کہاں پہ جی؟ 2 جگہ پر. ایک یہ انسانی بدن میں خوش رہتے ہیں, دوسرا یہ پانیوں میں. ریزن کیا ہے؟ کیونکہ یہ پانیوں میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے انسان 70% پانی کا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ انسانوں میں اور پانیوں میں خوش رہتے ہیں. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, نکالیں جی ذرا. خداوند یسوع مسیح نے ایک شخص کے اندر سے لشکر کو نکالے لوکا کی انجیل اس کا 8 باب پڑھیں ذرا, اس کی 22ویں آیت سے کیا لکھا ہے. یہ جو اسپرٹس تھیں, یہ جو لشکر تھا, یہ لشکر جو تھا یہ سمندری کنگڈم کا لشکر تھا. یہ میرین اسپرٹس تھیں جو اس شخص کے اندر تھیں. اور خداوند یسوع مسیح جب گراسینیوں کے پار جا رہا ہے تو انہوں نے طوفان اور ہلچل مچا دی سمندروں کے اندر. پڑھیں جی ذرا لوکا 8. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اور اس کے شاگرد کشتی میں سوار ہوئے, اور اس نے ان سے کہا آؤ جھیل کے پار چلیں. پس وہ روانہ ہوئے, مگر جب کشتی چلی جاتی تھی تو وہ سو گیا, اور جھیل پر بڑی آندھی آئی اور کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خطرے میں تھے. رک جائیں, اب یہاں پر ہوا کیا ہے؟ یسوع مسیح گراسینیوں کے پار کیوں جا رہا تھا؟ اس شخص کو جو ان اسپرٹس کی قید میں تھا چھڑانے کے لیے. اور چونکہ یہ سمندروں پہ ان کا قبضہ ہے, پانیوں پہ یسوع مسیح جا رہا ہے, اور انہوں نے سمندروں کے اندر جو نا وہ ہلچل ڈال دیا ان اسپرٹس نے, کیونکہ یہ رہتے ہی سمندروں کے اندر. جی پڑھیں آگے. انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا کہ صاحب ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں. اس نے اٹھ کر ہوا کو اور پانی کے زور شور کو جھڑکا, اور دونوں تھم گئے اور امن ہو گیا. اس نے ان سے کہا تمہارا ایمان کہاں گیا؟ وہ ڈر گئے اور تعجب کر کے آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے؟ یہ تو ہوا اور پانی کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں. پھر وہ گراسینیوں کے علاقے میں جا پہنچے جو اس پار گلیل کے سامنے ہے. جب وہ کنارے پر اترا تو اس شہر کا ایک مرد اسے ملا جس میں بدروہیں تھیں, اور اس نے بڑی مدت سے کپڑے نہ پہنے تھے اور وہ گھر نہیں. ہاں جی, ان اسپرٹس کا کام کیا جی؟ یاد رہے, ناپاکی, حرام کاری, زناکاری. یہ شخص جو تھا اس نے کتنے عرصے سے کیا جی؟ کپڑے نہیں پہنے. یسوع اس کو رہا کرنے جا رہا ہے اور سمندروں کے اندر سے گزر رہے ہیں, اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ یہاں تک نہ پہنچا جائے. مگر یسوع مسیح جانتا تھا, اس نے اصل میں جب سمندر کو تھمایا ہے تو سمندر تو اسی کا ہی ہے, لیکن سمندر کے اندر ہلچل مچانے والی جو اسپرٹس تھیں اصل میں یسوع مسیح نے ان کو ریبیو کر کے ان کو تھمایا. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح اس شخص کو آزاد کرنا چاہ رہا تھا. پڑھیں آگے. اور وہ گھر میں نہیں بلکہ قبروں میں رہا کرتا تھا. وہ یسوع کو دیکھ کر چلایا اور اس کے آگے گر کر بلند آواز سے کہنے لگا اے یسوع خدا تعالیٰ کے بیٹے, مجھے تجھ سے کیا کام؟
तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे अजाब में ना डाल, क्योंकि वो उस नापाक रूह को हुक्म देता था कि इस आदमी में से निकल जा। इसलिए उसने उसको अक्सर पकड़ा था और हर चंद लोग उसे जंजीरों और बेड़ियों से जकड़कर काबू में रखते थे, तो भी वो जंजीरों को तोड़ डालता था और बदरू उसको बियाबानों में भगाई फिरती थी। यसू ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, लश्कर, क्योंकि उसमें बहुत सी बदरूहें थीं और वो उसकी मिन्नत करने लगीं कि हमें अथाह गड्ढे में जाने का हुक्म ना दे। वहाँ पहाड़ हाँ पर जी, एक मिनट रुक जाइए। इस बात को याद रखना है कि उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें कहां अथाह गड्ढे में जाने का हुक्म ना दे। रीजन क्या थी? अगर यीशु मसीह इनको अथाह गड्ढे में भेजता तो अथाह गड्ढा एक ऐसी जगह, आपको याद होगा जब मैं एंड टाइम बता रहा था तो मैंने आपको अथाह गड्ढे के बारे में बताया था। अथाह गड्ढा एक ऐसी जगह है जहां पर अगर खुदा स्पिरिट को भेज दे तो वो वहां से वापस नहीं आ सकती। वो एक ऐसी जगह पे है। ये स्पिरिट्स जो हैं ये यीशु कहते कि मैं अथाह गड्ढे में ना भेज। अब देखें ये करती क्या आगे। वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा गौर चल रहा था। उन्होंने उसकी मिन्नत की कि हमें उनके अंदर जाने दे। उसने उन्हें जाने दिया और बदरूहें उस आदमी में से निकलकर सुअरों के अंदर गईं और गोल कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। ये माजरा देखकर चराने वाले जी बस थोड़ा नीचे करें जी। क्या लिखा है इस बात को गौर करें, थोड़ा नीचे करें। क्या लिखा है कि बदरूहें अब यीशु से रिक्वेस्ट करती हैं कि हमें अथाह गड्ढे में ना जाने दे, बल्कि हमें कहां भेज दे? सूरों में भेज दे। आप क्या समझते हैं ये बदरूहें जानते नहीं थे कि सूअर मार जाएंगे सारे? बताएं मुझे। बदरूहें जानते नहीं थे कि सूअर मार जाएंगे, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे उनको। क्यों उन्होंने सूरों में जाने की बात की? उन्होंने सूरों में जाने की बात इसलिए की कि जैसे ही सूअर जो है वो झील में जाके मरेंगे, ये वापस अपने किंगडम में चले जाएंगे। उन्होंने गेटवे बनाया सूअरों को। मेरी बात समझ आ रही है? ये अथाह गड्ढे में नहीं जाना चाह रही थी, बल्कि ये अपनी किंगडम जो मैरीन किंगडम समुद्रों में है, ये वहां वापस जाना चाहती थी। तो यीशु कहती है हमें अथाह गड्ढे में ना भेज, बल्कि हमें सूअरों में भेज दे, क्योंकि जानती थी कि सूअर इनको जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे। सूअर 100% झील में डूब के मरेंगे। जैसे वो मरेंगे हम वापस अपने किंगडम में चले जाएंगे। इसीलिए इन्होंने ये गेटवे बनाया। और यीशु मसीह जानता था, यीशु मसीह को पता था क्या हो रहा है। वो याद रखे, वो तो मालक है, वो जानता था क्या है। उसने भी इनको टाइम दिया कि कोई बात नहीं। तो याद रखें ये जो स्पिरिट्स हैं ये लीजन्स थे, ये लीजन था, लश्कर था। ये हजारों करोड़ों के हिसाब से ये स्पिरिट्स हैं। और ये यीशु के जमाना में भी काम करती थी, इन्होंने इब्राहिम के जमाना में काम किया, इन्होंने नूह के जमाना में काम किया, इन्होंने आदम के जमाना में काम किया। और ये स्पिरिट्स हैं, ये मरती नहीं है। ये आज के जमाना में भी, जिनको पालूस रसूल, मैं वापस आऊंगा अपने पॉइंट पे, जिनको पालूस रसूल दुनिया की तारीकी के हाकम कहता है, जो मेरीन स्पिरिट्स हैं, ये उनका आज भी वही काम है। और वो आज भी नूह के जमाना की तरह इस दुनिया के अंदर लस्ट को और मुख्तलिफ अशकाल में, मैंने आपको मरमेड एक मिसाल दी है, ऐसी बेशुमार चीजें हैं जो वो मुख्तलिफ एजेस के अंदर करती हैं। वो बच्चों के साथ डिफरेंट डील करती हैं, वो जवानों के साथ डिफरेंट डील करती हैं, बुजुर्गों के साथ डिफरेंट डील करते हैं। हर एज ग्रुप के साथ वो मुख्तलिफ तौर से उनको डील करती हैं। और इस दुनिया में आज भी वो लस्ट को, हरामकारी को, जनाकारी को, तारीकी और नपाकी के हर एक काम को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो है वो असाइनमेंट ही ये है। तारीकी के हाकिमों की असाइनमेंट ही यह है कि दुनिया को जिनसी करप्शन के अंदर डाला जाए और हर तौर से इस दुनिया को नापाक किया जाए। क्योंकि जब दुनिया नापाक होती है तब खुदा का गजब भड़कता है। और इब्लीस नहीं चाहता कि नस्ल इंसानी खुदा की बादशाह तक जा सके। पहली दुनिया में कितने लोग बचे थे? 8 जाने। नूह, उसकी बीवी, 3 बेटे और उसकी बहुएं। ये 8 जिंदगियां बची थी। कितनी बड़ी दुनिया थी उस वक्त भी। आज भी इब्लीस की यही कोशिश है कि कम से कम लोग बचे। और यीशु मसीह ने यह बात बोली है। उसने क्या बोला था? आए छोटे गले मत घबरा। अभी भी बादशाह के अंदर थोड़े लोग ही जाने हैं। कौन से लोग जाएंगे? जो अपनी जिंदगी के अंदर पाकीज़गी को कायम रखेंगे, इन स्पिरिट्स का मुकाबला करेंगे और हर तौर से अपने आप को पाकीज़गी में लेके चलेंगे।
وہ لوگ خدا کی بادشاہت میں جائیں گے, مگر وہ لوگ جو ان اسپرٹس کا شکار ہیں, یاد رکھیں وہ خدا کی بادشاہت میں نہیں جائیں گے. میں نے یہ ٹاپک اسی لیے شروع کیا کہ آج کے زمانہ کے اندر ضرورت ہے کہ ہم جانیں کہ ہم ابلیس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں, ابلیس کن کن طریقوں سے ہم پہ حملہ آور ہوتا ہے, اور ہم نے کیسے جو ہے وہ روحانی ہتھیار پہن کر, خدا کے ہتھیار پہن کر ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے. جب ہم خدا کے ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں, یاد رکھیں تب ہم خدا کی بادشاہت کا بھی حصہ بنتے ہیں. پریز گاڈ. اگلے ہفتے ہم اس کا آخری درجہ دیکھیں گے, اور اس کے بعد میں خدا کے جو 6 ہتھیار ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا, ان کا استعمال کیسے ہے, اور ہم کس طرح سے ان ہتھیاروں کے استعمال سے اس موجودہ بدکار دنیا کے اندر راست بازی کی زندگی جی سکتے ہیں. پریز گاڈ. خدا ہم سب کو برکت دے جی.